حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے، پہاڑ و پتھر حضور پر درود و سلام بھیجنے والے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو آیا، جو حاجت لے کر آیا، وہ دنیا کی حاجت ہو، وہ آخرت کی حاجت ہو، جہاں کی بھی حاجت ہوتی ہے، حضور کو ہم نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، پھر حضور کے ہاتھ کھلے ہیں، جو مانگنے کے لیے آتا ہے حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 8، اللہ جل وعلا قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ یہ پوری سورہ والضحیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی تعریف اور آپ کی نعت ہی کے اندر مکمل صورت بیان کی جاتی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کو ہم نے لیا اور اس کے اوپر جمعے کے اندر بیانات چلتے رہے۔ آج 8ویں آیت ہے جس کے اندر اللہ جل وعلا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نعت، ایک اور حضور کی فضیلت و خصوصیت یہ بیان فرمائی۔ رب فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اس نے یعنی اللہ نے، اس نے تمہیں حاجت مند پایا، فَأَغْنَىٰ، تو تمہیں غنی کر دیا۔ اس آیت کی کئی اعتبار سے تفسیر کی گئی ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ جل وعلا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کے مال سے اور مال غنیمت سے حضور کو غنی کر دیا۔ 4 چیزیں بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو بی بی خدیجہ الکبریٰ، صدیق اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 3 کے مال سے اور ساتھ مال غنیمت کے ساتھ حضور کو غنی کر دیا۔ اچھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالخصوص صحابہ اور صحابیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی بھی ایک قسم کی فضیلت بیان ہے کہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کا مال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کیا جاتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو یوں نوازا۔ اس کے اوپر اگر یہ صرف انہی 3 چیزوں کے اوپر ہی لے کر چلیں تو بیان اس کے اوپر بھی مکمل ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے آیت کی طرف آنا ہے تو ایک معنی تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت سے غنی کر دیا۔ قناعت آسان سادے الفاظ میں اگر کہا جائے تو صبر و شکر، جتنا ہے اسی کے اوپر راضی رہنا، یہ قناعت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قناعت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری ہاتھوں میں کچھ نظر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، اور دنیا اور آخرت کے سارے جتنے خزانے ہیں ان کی کنجیاں حضور کے ہاتھوں میں، جب جو چاہے جسے چاہے دے سکتے ہیں، اور دیا بھی ہے تو جب دیگر کو دے سکتے ہیں تو خود بھی استعمال فرما سکتے ہیں، لیکن اپنے لیے حضور نے پسند ہی اسی حالت کو فرمایا۔ تو قناعت کی دولت سے رب جل وعلا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آیت کا ایک معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال بہت زیادہ ہیں۔ عیال وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پرورش کی جاتی ہے، جن کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، جن کی حاجتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں جو بیٹھے ہیں، جو شادی شدہ ہیں، بزرگ حضرات ہیں یا جوان ہیں، شادی شدہ ہیں،
ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نا اہل و عیال، تو عیال جو ان کی آگے جن کی انہوں نے پرورش کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، جن کا خرچہ انہوں نے اٹھانا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال کیونکہ کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوالی ہے، حضور سے سوال کرنے والی ہے، حضور کے وسیلے سے مانگنے والی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ افراد ہیں، اور ہر فرد کی اپنی اپنی امیدیں ہوتی ہیں۔ تو ان امیدوں کی وجہ سے، اتنے عیال ہونے کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے جب عیال اتنے ہیں تو حضور کو غنی فرما دیا، اتنے عیال زیادہ تو حضور کو غنی فرما دیا۔ اور کیسا غنی فرمایا؟ قرآن کے طرف جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ تفسیر خزائن العرفان ہے، اس کے اندر نا کوثر، یہ ہے عربی کی بات، ایسے سمجھ لیں کہ ایک ٹچ دے کے نکل جاتا ہوں۔ کوثر ہے کیا؟ کوئی چیز ہم اپنے عمومی انداز میں بیان کرتے ہیں نا، تو میں مثال کے طور پر میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو بندہ کہے گا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں، بس اوقات تھوڑی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ بس اوقات طبیعت مزید زیادہ خراب ہوتی ہے، بندہ کیا کہتا ہے یار ڈاڈا بیمار ہے۔ اس سے آگے پیچھے وہ لاسٹ اسٹیج پہ پہنچا ہوا ہے تو کہتے ہیں یار بہت ہی زیادہ اس کی حالت سیریس ہو چکی ہے۔ مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو جتنی چیز زیادہ بڑھتی ہے اس کے لیے اتنا لفظ ہم ڈھونڈ کے ہیوی لے کر آتے ہیں۔ عربی کے اندر اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے، تو یہ مبالغے کا صیغہ ہے کوثر۔ اس کے لیے سنگل جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کثیر، کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ۔ کثیر کے بعد ایک اور لفظ آگے آتا ہے وہ ہے اکثر، بہت زیادہ، پھر کثار، بہت ہی زیادہ، پھر آگے آ جا کر انتہا جہاں پر اس کی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کوثر، انتہائی زیادہ، بے حد زیادہ، اتنا زیادہ کہ جس کی حد کو بیان نہ کیا جا سکے۔ تو اللہ جل وعلا نے حضور کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، حضور کو جو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، حضور کو جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، حضور کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلندیاں ہیں، جو عروج ہیں، جو خصوصیات ہیں، ان کو جب رب جل وعلا نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ سونیا میں نے تم کو کیا کیا عطا کیا ہے، رب جل وعلا نے مبالغہ کا صیغہ استعمال فرمایا۔ رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب میں نے تم کو ساری کی ساری کثرت دے دی ہے، جتنی کثرت ہے، جتنی خوبیاں ہیں، جو خصوصیات ہیں، اے میرے محبوب میں نے وہ ساری تجھ کو دے دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی رب نے کیا، تو اس کی کثرت کتنی ہے؟ اتنا غنی کیا، اتنا غنی کیا کہ جس کی حد کو بیان نہ کیا جا سکے۔ یہ رب جل وعلا کی حضور سے محبت بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے نا حضور کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی کثرتیں ملی تو آگے سوالی بھی کیا ہیں؟ پھر جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے نا، کوئی کہتا ہے جی کہ کھانے پینے کے لیے نہیں تو اس کو کھانا مل جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آنکھیں خراب ہیں تو آنکھیں مل جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے نابینا ہوں آنکھیں چاہیے تو آنکھیں عطا کر دی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے ہاتھ صحیح کروانا چاہتا ہوں ہاتھ صحیح کر دیا جاتا ہے، کسی کو دل کا مرض بنتا ہے اس کا دل صحیح کر دیا جاتا ہے، کوئی دنیا کا سوال لے کر آتا ہے حضور دنیا عطا فرما دیتے ہیں، کوئی جنت کا سوال لے کر آتا ہے حضور جنت عطا فرما دیتے ہیں، کوئی ہم نشینی کا سوال کرتا ہے حضور ہم نشینی عطا فرما دیتے ہیں، جانور حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں فریادیں لے کر آتے ہیں، جو تمنا ہوتی ہے، جو آرزو ہوتی ہے، جو حاجت ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے حضور سے دور کروا دیتے ہیں، حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ طرف حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے، پہاڑ اور پتھر حضور پر درود و سلام بھیجنے والے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو آیا، جو حاجت لے کر آیا، وہ دنیا کی حاجت ہو، وہ آخرت کی حاجت ہو، جہاں کی بھی حاجت ہوتی ہے، حضور کو ہم نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، پھر حضور کے ہاتھ کھلے ہیں، جو مانگنے کے لیے آتا ہے حضور عطا فرما دیتے ہیں، جو حضور
مانگتا ہے پھر ہاتھ روک کے نہیں جاتے. وہ ہے نا سورہ الضحیٰ کے اندر یہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور اگر تمہارے پاس کوئی سوالی آ جائے تو میرے محبوب اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے. مانگنے والا آ گیا ہے نا تو اب اس کو ڈانٹنا نہ، بلکہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دینا. حضور کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا بندہ. رب نے بڑا نوازا ہوا ہے، بڑا دیا ہوا ہے، جتنی کنجیاں ہیں وہ ساری کی ساری حضور کے ہاتھ میں. اور یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بین انا نائم، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا. حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث ہے یہ، بین انا نائم، میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا. اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، فرمایا کہ میرے پاس نا زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئی. فوضعت فی یدی، فرمایا جب کنجیاں سارے زمین کی خزانوں کی میرے پاس لائی گئی تو لانے کے بعد وہ میرے ہاتھ کے اندر دے دی گئی. یہ حضور کی شان ہے، بخاری کی حدیث ہے. فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، زمین کے جتنے خزانے ہیں ان کی کنجیاں میرے پاس لائی گئی اور میرے ہاتھ کے اندر رکھ دی گئی. تو جتنے خزانے ہیں وہ حضور کے ہاتھ کے اندر ہیں. دینے والی رب کی ذات ہے. میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں. کرنا تو ہم واسطے ہیں، پھر کدھر کو جو ہے شکوہ شکایت نہ کرنے لگ پے. نہیں جی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینا، اللہ ہی دینے والا ہے. لیکن اللہ جل وعلا نے حضور کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں دے دیتے ہیں. حضور کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں موجود ہیں. اور کیسی چابیاں موجود ہیں اس کی ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری والدہ کے پاس آئے. والدہ کا نام ہے ام سلیم، ام سلیم. تو میری والدہ کے پاس آتے ہیں والد صاحب اور آ کر کہتے ہیں کہ جی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے، حضور کھانا کھانا چاہتے ہیں. تو جیسے کہا نا تو آپ کی جو بیوی ہیں حضرت ابو طلحہ کی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اٹھیں، فٹافٹ کچھ روٹیاں پکائیں. اور روٹیاں پکانے کے بعد نا حضرت انس کہتے ہیں کہ اماں جی نے نا دجی وچ روٹیاں ملیٹیاں اور میری بغل کو دبایا اور کہا کہ جاؤ یہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے آ جاؤ. روٹیاں پکائیں، پتہ چلا نا کہ محبوب کھانا کھانا چاہتے ہیں. پکائیں، فٹافٹ بغل میں دیں، دجی وچ بلیٹ کے اور کندھے کو کہا، کندھے میں دبا کر کہا کہ جاؤ حضور کو جا کر دے آؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں فٹافٹ گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا مسجد کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کافی سارے صحابہ موجود تھے. کہتے ہیں میں جا کے نا سائڈ پہ نا کھڑا ہو گیا. ہوتا ہے نا یوں محفل لگی ہو تو چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سائڈ پہ آ کے. کہتے ہیں میں نا کھڑا ہو گیا سائڈ پہ. حضور نے جب مجھے دیکھا نا تو حضور مجھے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے، والد نے بھیجا ہے. کہا جی یا رسول اللہ. کہتے ہیں حضور نے صرف اتنی بات ہی سنی، اینی گل سنی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کچھ بھی نہ پوچھا کھانے کے لیے آئے؟ ہاں. آگے حضور نے کوئی اور بات نہیں کی. حضور کہتے ہیں اے میرے صحابہ آ جاؤ ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں. تو سارے صحابہ اٹھتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کے گھر جانا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت انس جب دیکھتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر گھر آ رہے ہیں، بھجدے گئے کار، فٹافٹ گئے، جا کر بتایا کہ اماں جی میں روٹیاں لے کے گیا سی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لے کے ایتھے پہ آمدے جی. حضرت ابو طلحہ نے سنا نا گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنا کھانا تو ہے کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اتنے کثیر آ رہے ہیں، کھانا کیسے پورا ہوگا. تو پریشان ہو گئے. فٹافٹ نہ زوجہ کو بتایا، ام سلیم رضی اللہ عنہا کو، کیا ام سلیم حضور اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا. آگے سے صحابہ ہے نا ان کا پھر عقیدہ بھی پکا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر سکتے ہیں، رب نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. جب پتہ چلا نا تو حضرت ام سلیم کو بتایا. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ جو رسول بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہونا ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی حاجت نہیں. حضور ہر چیز جانتے ہیں، اللہ ہر چیز جانتا ہے. حضور نے پتہ ہوئے کہ انہیں پوری کرنی ہو جائیں، میں پکائیاں نے میرے کو لے آئی سی. حضور تشریف لے آتے ہیں، آ کر نہ کہتے ہیں کہ ام سلیم، اچھا حضور نے پوچھا نہیں کہ روٹیاں کنیاں نے، آ کر پوچھا ہی نہیں روٹیاں کنیاں پکیاں نے تو کنے بندیاں واسطے نے. صحابہ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ام سلیم روٹیوں کو نا چور دو، چورا بنا دو. حکم کی تعمیل ہوئی، روٹیوں کا چورا بنا دیا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر گھی بھی ڈال دو. اب وہ مختلف علاقے تو مختلف خوراکیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر ابھی بھی کھایا جاتا ہے، ایسے روٹی کے اوپر صرف گھی ڈال کر کھا لیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر گھی ڈال دو. گھی بھی اوپر چھڑک دیا گیا، ڈال دیا گیا. اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو 10 صحابہ کا ٹولہ میرے پاس بھیج دی جاؤ. 10 صحابہ آتے، کھاتے، کھانا کھا کے چلے جاتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ 10 کا ٹولہ آتا، کھاتا اور چلا جاتا، یہاں تک کہ 80 کے قریب صحابہ آئے اور وہ کھانا کھایا اور یہاں سے تشریف لے کر چلے گئے. لیکن اس کے باوجود آگے، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا، بخاری شریف کے آگے ایک شرح ہے ارشاد الساری، اس کے اندر مزید اس کے کچھ الفاظ موجود ہیں. فرمایا 80 کے قریب صحابہ نے کھانا کھایا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانا تناول فرمایا، اہل خانہ جو تھے انہوں نے بھی کھانا کھایا. اس کے باوجود وہ جو کھانا تھا، جو چند افراد کے لیے تھا، جو چند بندوں کو پورا ہونا تھا، جو تھوڑی سی خوراک تھی، لیکن اس کے باوجود جب 80 کے قریب بندے کھا چکے، 80 کے قریب صحابہ نے کھایا، حضور کھانا کھا چکے ہیں، اہل کھانا کھا چکے ہیں، فرمایا جب دیکھا تو کھانا ابھی بھی وہاں پر بچا ہوا موجود تھا. یہ ہے حضور کو جو کثرت ملی ہے، اور کثرت ملی ہے تو پھر ہاتھ روک کے بھی نہیں، بلکہ جہاں جتنا چاہا، جس کو چاہا عطا فرما دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ والا معاملہ نا، حدیبیہ کا مقام تھا، تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر نا وقت ایسا آیا کہ پانی ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. تو اب ٹینشن بن گئی، وضو بھی کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے. تو اب مسئلہ بنا تو کہاں جائیں؟ ایک ہی ذات ہے جس کی بارگاہ میں اس وقت حاضری دے سکتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہتے ہیں جب یہ دیکھا نا پانی ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے. درخواست ڈالی کہ جی یا رسول اللہ وضو بھی کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے، لیکن پانی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کے اندر یا کسی برتن کے اندر نا پانی جو تھوڑا سا اکٹھا ہوا، ادھر سے کوٹا درو نکلا، کوٹا درو نکلا، اکٹھا کروا لیا. اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس پانی کے برتن کے اندر رکھ دیا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحابی رسول فرماتے ہیں فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے برتن کے اندر اپنی انگلیوں کو رکھا، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. کیسا نکلا؟ آگے وضاحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ امثال العیون، حضور کی انگلیوں سے پانی ایسا نکلا جیسے چشمہ بہتا ہے. تو حضور کی 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی سے چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے. ہم سب نے پانی پیا. کسی بندے نے نہ پوچھا جابر کو لو، اچھا اس وقت تسی آئے کتنے ہو جنہوں نے پانی پیا تھا؟ انہیں کے برتن جو پانی ہے کتنے بندے پی لیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت 1500 تھے. لیکن صرف ایتھے گل مکائی نہیں، 1500 کا پی لینا یہ بڑی بات ہے. اگر ادھر 1500 بندوں کو کیا، یہ مسجد کے اندر 200-400-500 بندے ہوں، ان کو پانی پلانا تو ٹینکی بھرنی پڑنی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے مک جائے. ایک برتن کے اندر پانی اور بندے ہو پیاسے، پانی پینا ہوئے رج کے، اور حضور کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہو تو کتنا پیئیں گے؟ پیتے گئے 1500 افراد تھے. جب پوچھا نا کسی نے کتنے تھے، کہا تھے تو 1500، لیکن اگر وہاں پر 1 لاکھ بھی ہم ہوتے تو وہ پانی اتنا تھا سب کو پورا ہو جاتا. یہ حضور کا فیض ہے نا. شعر کے اندر آتا ہے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جون کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. حضور کی انگلیاں جو ہے نا یہ فیض کے اوپر ہے، فیضان لٹا رہی ہیں، اور ان انگلیوں سے 5 چشمے نکل رہے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں. رب نے عطا فرمایا تے اسی یہ ہیں ساڈے کول کچھ ہوے نا تے اسی کنجوس بن جاندے ہیں. جنہ خزانہ زیادہ ودے گا نا اسی اونی تجوری نوں تالا بڑا لاواں گے. پیسے ہون نا تھوڑے تے تالی لانے، پیسے زیادہ ہو جان تے تالا لانے ہیں. تے اس تو زیادہ ہو جائے تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے لاکر بنوائی دے، تجوریاں بنواؤ تے اے کرو تے او کرو، بینک میں جمع پیسے کروا کے تو چوکیدار کا بھی دھیان رکھو بیٹھے کہ کوئی نہیں بیٹھے. یہ سارا کچھ ہوگا. کیوں؟ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا، جتنا مال زیادہ ہوگا، اتنی ٹینشن زیادہ لیں گے، سنبھال کے رکھیں گے.
زمین کسے کول ہوئے ٹوٹا جاتا پھر بھی پئی ہے، چلو 2-4 سال لنگ گئے، کاغذ بھی پتہ نہیں کتنے پے نے، توجہ نہیں لیکن ہوئے دی صحیح۔ تو کسے کول مربع 2 مربع زمین ہوئے، کاغذ سٹے گا کدھرے؟ وہ تجوریاں پیڑیاں بنواوے گا جدے کاغذ نہ رکھنے نے گواچ نہ کدھرے بھول کے بھی کو بمب بھی تے پھٹ جے نا، اللہ معاف فرمائے، تو سارے مر جان تجوری نو کچھ نہ ہوئے، ایسے کاغذ پے نے 2 کلیاں دے 2 مربعاں دے۔ تو جتنا مال زیادہ بڑھے گا ہم اپنے دل کو بھی اتنا، وہ تجوری کو بھی اتنا ٹائٹ کرتے ہیں، دل کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں، پیسہ نہیں نکلتا۔ پیسہ نا بندہ دل کے قریب رکھتا ہے، اے تو کٹ تو دل نہیں کرتا، ہمارا تو پیسے کیویں کٹے اوکھا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جتنا زیادہ عطا کیا حضور اتنا زیادہ آگے عطا فرمانے والے، روکتے نہیں ہیں، کبھی روکا ہے ہی نہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بھی حدیث بخاری کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر نا تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ سے بات سنتا ہوں نا، آپ کی حدیث سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے۔ اب کہا کہ حافظہ کمزور ہے، جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، بس اوقات ہوتا ہے یہ ایشو، بات سنی ساتھ ہی بھول گئے، تھوڑی دیر کے بعد بھول گئے، اور بالخصوص بات تو جہاں پر حدیث کی تو وہاں پر تو احتیاط اتنی چاہیے، علماء نے کتابیں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اور حضور کا فرمان موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جڑا میرے تے جان بوجھ کے جھوٹ بولے میرے بارے جا کے حضور نے فرمایا تے میں آکھیا نہ ہوئے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ چاہیے جہنم کا ٹھکانہ بنا لے۔ اس قدر یہ وعید بھی موجود ہے، اور حدیث کو بیان کرتے ہوئے پھر ڈر لگتا ہے کہ الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں حضور نے فرمایا اور حضور نے نہ فرمایا ہو، تو اس حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے اس کے ضمن میں نہ آ جاؤں، یہ ڈر لگتا ہے۔ اور صحابہ تو، میری احتیاط کیا آپ کی احتیاط کیا، صحابہ تو احتیاط کے منبع تھے، وہ تو کبھی حضور کا لفظ ادھر سے ادھر کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول بویدہ بھی ہے، احادیث بھی سننا وا، بھول جانا وا، حافظہ کمزور۔ اچھا حضور نے نہیں ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ خوراک کھا لو، یہ کھا لو، بادام کھا لو، پستے کھا لو، دماغ تیز ہوئے گا، ان چیزوں سے ہوتا ہے دماغ تیز، لیکن حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے سے بات کیوں کر رہے ہو، تمہیں رستہ تو دکھایا ہوا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، ہر چیز رب ہی دینے والا ہے تو اللہ سے مانگو، کیونکہ صحابہ کو بھی پتا تھا دینے والا اللہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے ملتا ہے، تو حضور نے بھی منع نہیں کیا کہ اے ابو ہریرہ میرے پاس کدھر آ گئے ہو۔ حضور کو بھی تو پتہ ہے نا کہ رب نے خزانے تو مجھے ہی دیے ہوئے ہیں، دینا تو میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو، چادر تھی نا ان کے پاس، فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو، حضرت ابو ہریرہ جو انہوں نے چادر کو پھیلا دیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہوا کے اندر سے یوں لپ بھری حضرت ابو ہریرہ دے چادر دے وچ رکھ دی تھی، کوئی چیز نظر نہیں آئی، لپ بھر کے چادر دے وچ رکھ دی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سینے کے ساتھ لگا لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جتنی دیر زندہ رہے، جب تک دنیا کے اندر رہے، حضرت ابو ہریرہ خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو والا واقعہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی چیز میرے سینے کے اندر داخل کی ہے، وہ دن اور آج کا دن ہمیں کبھی کوئی چیز بھول ہی نہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی شان۔ اچھا آپ احادیث کے مجموعے کو دیکھ لینا، ہم احادیث کی کتب کھولیں، کتابیں کھولیں تو ایک پوری چین چلتی، اس کو سند کہا جاتا ہے، ان فلاں بن فلاں بن فلاں، ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں۔ مثال کے طور پر پیچھے چلتا رہتا ہے دنیا، یہاں سے اگر کہوں تو میں نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے فلاں کو بتایا، وہ کہتا ہے جی کہ راشد نے یہ کہا، یہ اس طریقے سے حدیث میں یوں چین ایک چلتی ہے، فلاں نے کہا مجھے فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا، اس کو فلاں صحابی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو صحابہ ہی آگے احادیث روایت انہوں نے کی ہوئی ہیں، مگر نہ صحابہ کو بیچ میں نکال دے تو حدیث تابعین نے سنی نہیں ہے، جس نے حضور کی عرض نہیں کی حدیث کہاں سے سنے گا۔ احادیث کے مجموعے کو پکڑ لے، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے حافظہ جو عطا فرمایا ہے، پھر حافظہ جب عطا فرمایا تو دیگر صحابہ بھی حدیث تو بیان کرتے رہے، صحابیات بھی حدیث بیان کرتی رہی، لیکن جتنی تعداد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی ہے کسی اور صحابی کی اتنی تعداد نہیں ہے۔ یہ حضور کی عطائیں ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ کیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو منع نہیں کرنا،
اور اس کے بعد اللہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فوجدک عائلا فاغنا، تمہیں محتاج پایا، حاجت مند پایا تو اے معبود تم کو غنی کر دیا۔ رب نے اتنا غنی کیا کہ آج حضور کے وسیلے کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم جئیں تو بھی ایمان کے ساتھ، اور دنیا سے خاتمہ ہو تو بھی زبان کے اوپر حضور کا نام ہو، کلمہ پاک ہو، اللہ کا نام ہو، دنیا سے نہیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔